اور دعا کریں کہ یہ تسبیح ہمارے اندر آ جائے، ایک کلمہ ہمارے اندر آ جائے۔ وہ ایک مرتبہ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ کفن کے اوپر کلمہ شریف نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ میت کے سینے کے اوپر کلمہ شریف شہادت کی انگلی سے لکھنا چاہیے۔ ماتھے کے اوپر لکھیں شہادت کی انگلی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میت کو مکمل غسل دے چکیں تو اس کے بعد کیا لکھیں جی یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سینے کے اوپر لکھیں شہادت کی انگلی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب میں مروں تو میرے سینے کے اوپر لکھا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چاہتے ہیں نا آپ بھی؟ ہم مریں تو ہمارے سینے کے اوپر لکھا جائے، ہم چاہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں اس بات کی کہ مریں تو کوئی کاش لکھنے والا ہو اور وہ لکھ دے سینے کے اوپر، اور ہو سکتا ہے اللہ اسی کے ذریعے بخشش فرما دے۔ یہ توقع، یہ امید اپنی جگہ بجا ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ بھی ہے اگر کلمہ اندر ہی نہ ہوا تو پھر اوپر لکھ بھی دیا جائے اندر ہو ہی نہ، کیا خیال ہے؟ من کالے کا کالا ہی ہو، سیاہ کا سیاہ ہی ہو، دل سارا ہی سیاہ کا سیاہ ہو، اندر ساری کالک ہی ہو، تو پھر سوچنے والی بات ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کائنات، رب فرما رہا ہے، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ اللہ پاک نے کیوں آیت رکھی قرآن مجید کے اندر؟ یہ آیت اس لیے رکھی کہ اے انسانو، جب اس کائنات کی کوئی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی، اے انسانو تم بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ صوفیاء کے ہاں تو فتویٰ یہ ہے، صوفیاء کا نظریہ یہ ہے کہ جس دم غفلت ہو گئی اسی دم کفر ہو گیا، لہذا کسی لمحے بھی اللہ کے ذکر سے غافل، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ہر وقت اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، زبان سے بھی اور دل سے بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کی یاد سے غافل کبھی بھی نہ ہوں۔